بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو کائنات کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ النصر تلاوت کی ہے۔ سورۃ النصر ایک ایسی سورت ہے جو اپنے اندر بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی خوشخبری رکھتی ہے۔ سورۃ النصر غلبہ دین کی بشارت سناتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ دین سارے عرب پر غالب آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النصر میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کے جانب سے مدد آ جائے، فتح و کامرانی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج آتے ہوئے دیکھے تو شکر گزاری میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، بخشش طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرات، سورۃ النصر جہاں دین کے غالب ہونے کی بشارت سناتی ہے، وہیں یہ سورۃ النصر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی پیشن گوئی کی بھی ضمانت پیش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اللہ رب العالمین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب مقصد پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید، ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری صورت سورۃ النصر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت سورۃ النصر ہے۔ اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہے لیکن کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری صورت سورۃ النصر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم یفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ بڑے خدمت گزار تھے۔ جب پیارے نبی تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو عبداللہ ابن عباس پیارے نبی کے لیے مسواک، پانی وغیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی کے وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 10 یا 12 سال کے تھے، زیادہ ان کی عمر نہ تھی، لیکن دیکھو اتنے کم عمر میں پیارے نبی کی کتنے خدمت گزار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں اٹھ کر کے تہجد کے لیے پانی وغیرہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اتنا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ پیارے نبی کے وفات کے بعد ان کی عمر زیادہ نہ تھی، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی تو ان کی عمر تقریباً 15-16 سال کے یہ ہو چکے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے علم کی وجہ سے
ان کا جو مجلس شورا کی جو کمیٹی تھی، جہاں بڑے بڑے جینیس صحابہ بیٹھتے تھے جن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے تھے، ان کے درمیان عبداللہ ابن عباس کو بیٹھاتے تھے۔ بعض صحابہ کو اعتراض ہوا کہ ہم سب 60 سال کے ہیں، 65 سال کے ہیں، اور 65 اور 60 سال کے درمیان میں ایسے صحابہ کو بیٹھا دینا جن کی عمر 15 یا 16 سال کے، صحابہ کو اعتراض ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو میں ان کو ان کے عمر کی وجہ سے نہیں بیٹھا رہا ہوں بلکہ ان کے علم کی وجہ سے بیٹھا رہا ہوں۔ اسلام وہی دین ہے جو عمر کا لحاظ نہیں بلکہ علم کا لحاظ کرتا ہے۔ اگر 70 سال کا بوڑھا ہے اور 7 سال کا اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو امامت وہی کرے گا، اور 70 سال کا بوڑھا وہ پیچھے مقتدی بن کر کے نماز پڑھے گا۔ اسلام علم کو بڑھاتا ہے، علم کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ان کو ان کے عمر کی وجہ سے آپ کے درمیان نہیں بیٹھا رہے بلکہ ان کے علم کی وجہ سے ہم مجلس شورا میں ان کو بیٹھا رہے ہیں۔ پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اطمینان نہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے تو ہمارے بچے بھی ہیں، آپ ان کو ہمارے درمیان بیٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا چلو میں اس کا امتحان لے لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں اسے، تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ایک بات پوچھ رہا ہوں صحیح سے سننا اور اس کا صحیح جواب دینا۔ کہا قرآن مجید کی ایک صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، اس صورت سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چند سیکنڈ کی دیر نہ کی اور فوراً کہا اس صورت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہی ہے صورت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بتا رہی ہے صورت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شاباشی پیش کی، کہا اس صورت سے مراد یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے جانے والے۔ یہ بات کا واقعہ ہے، لیکن اس صورت کے نزول کے اعتبار سے ہی جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ جیسے اور سارے انسان کو مقدر کی زندگی ملتی ہے، مقدر کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا۔ اللہ کے جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقدر کی جو زندگی ملی تھی اس زندگی کو گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موت کا آنا حتمی اور لازمی ضروری تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ اشارے اور کنایے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے اور یہ سارے لوگ بھی ایک دن مرنے والے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے، سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں اگر کسی کے لیے بقا ہوتی، ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو وہ پیغمبروں کے لیے ہوتی، رسولوں کے لیے ہوتی۔ تمام پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قیامت کے قریب آئیں گے ان کو بھی نیچرل موت ہوگی، اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہوں گے، ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اور یہ موت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی،
اس دنیا میں اگر کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی تو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے لیے ہوتی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے لو کان فی الدنیا بقاء، اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، ہمیشہ کی زندگی ہوتی، تو لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کا جام ہر ایک شخص کو پینا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر نفس کو پینا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جسے ہر نفس کو داخل ہونا ہے، ہر نفس کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اور یہ موت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے گزرے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بھی پیش کر دی جائے جہاں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ احد میں، غزوہ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر، مارے گئے، شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ پیارے نبی کی وفات ہو گئی، صحابہ اپنی تلواریں پھینک دی، بعض صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی اور کہا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، انقلبتم، یا محمد صلی اللہ افإن مات او قتل، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایریوں کے بل پھر جاؤ گے، تم اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال کر گئے یا پیارے نبی غزوے میں شہید ہو گئے، جیسی افواہ پھیلی ہے کیا تم اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے، یہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس بات کی ضمانت پیش کرتی ہے۔ حضرات سن 10 ہجری میں تقریباً دین مکمل ہو چکا تھا، سن 10 ہجری میں دین مکمل ہو چکا تھا، صرف دین کا ایک عظیم حکم باقی رہ گیا تھا جس پر ابھی تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا تھا، وہ تھا فریضہ حج بیت اللہ۔ فریض حج بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ نے آپ نے فریض حج بیت اللہ کر لیا۔ سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریض بیت اللہ کا حج کیا۔ بیت اللہ کا کیا حج کیا، سمجھ لو کہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس لیے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا حج کیا، اب عرفات کے میدان میں آپ نے وقوف کیا، جبریل علیہ السلام آسمان سے وہ آیت لے کر نازل ہو گئے، آسمان سے قرآن مجید کی وہ آیت لے کر نازل ہو گئے جو تکمیل دین کی بشارت سنا رہی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ کب نازل ہو رہی ہے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں اور عرفات کے میدان میں ہے اور جبریل امین تشریف فرما ہے اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے پیغمبر، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کے اعتبار سے میں راضی ہو چکا ہوں، دین اسلام کو میں پسند کر چکا ہوں۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہو گیا۔ حج کیا مکمل ہوا؟ اس کے بعد کی جو زندگی تھی وہ دراصل سفر آخرت کی تیاری تھی۔ آسمان سے آنے والی وحی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا، آپ کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں،
اب آپ کا قیام دنیا میں بہت تھوڑے دن کا ہے، آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی گفتگو میں اپنی بعض اداؤں سے، بعض اعمال سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیغام دینے لگے، امت کو یہ بتانے لگے، اشارے دینے لگے کہ اب میں اس دنیا میں زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہوں، میرا وقت آ چکا ہے، اب دنیا سے میں رخصت ہونے والا ہوں۔ اسی لیے حج بیت اللہ میں ہی اور یہ کام اور یہ اشارے پیارے نبی نے جب آپ نے حج شروع کیا، وہیں سے آپ نے یہ اشارے دینے شروع کر دیے۔ جب حج عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے، صحابہ کو تقریر کر رہے تھے اور بار بار آپ فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لالقاکم بعد عامی ھذا، لعلی لالقاکم بعد عامی ھذا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، لعلکم لا تلقونی بعد عامکم ھذا۔ یہ سب صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو کہہ رہے تھے اے میرے صحابہ، شاید اس سرزمین پر، اس مقام پر میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، اس سرزمین حرم میں شہر مکہ میں میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، شاید آج کے بعد اس سرزمین مکہ میں تم سے مل نہ سکوں گا، ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے گی، اس لیے مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں ہی اور خطبے کے درمیان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے بہت ساری چیزوں کی وصیت بھی فرمائی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدہ ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، و سنتی، اور ایک ہے میری سنت یعنی حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں۔ آپ اس حدیث پہ غور کیجئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کا آخری حج کر رہے ہیں اور آپ اس میں فرما رہے ہیں کہ ترکت فیکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں، مطلب ترکتو کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب میں رخصت ہو رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تمہارے لیے دو چیز ہے، ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے کیا فارغ ہوئے، مدینہ پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگو کی ہے، ایسی بات کی ہے جس سے یہ صاف اندازہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چند مہینوں کے مہمان ہیں، چند ہفتوں کے مہمان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مقبرے پہ تشریف لے گئے، شہدائے احد کے مقبرے پہ تشریف لے گئے۔ شہدائے احد کا مقبرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ تھا اسے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، 10 کلومیٹر فاصلے پر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد فریض حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد شہدائے احد کے مقبرے پہ جاتے ہیں، باقاعدہ وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جنازے کی نماز پڑھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ دونوں تفسیریں، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد شہدائے احد کے مقبرے پہ جا کر کے آپ نے نماز پڑھی یا آپ نے دعا کی۔ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں، اس کی یہ توجیہ بیان کی گئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے شہدائے احد کے مقبرے پر جا کر کے آپ نے انہیں الوداع کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کہہ رہے ہیں،
کہ میں بھی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, میری آخری دعا تمہارے لیے, اب تو میں بھی اس عالم میں آ رہا ہوں, اس دنیا میں آ رہا ہوں جہاں تم ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے دے رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مجلس جمی ہوئی تھی, مجلس میں امہات المومنین بھی موجود تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو قریب کرتے ہیں. قریب کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا زار و قطار رونے لگتی ہے. پیارے نبی اپنے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو قریب کرتے ہیں. قریب کرتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہتے ہیں. اس بار حضرت فاطمہ راضی ہو جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے. ام المومنین مجلس ختم ہوتی ہے. ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے, بیٹی فاطمہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا پہلی مرتبہ؟ پیارے نبی نے تمہارے کان میں کچھ کہا تو تم رونے لگی, دوسری مرتبہ کچھ کہا تو تم راضی ہو گئی, ہنسنے لگی. کہا کہ مائی, یہ میرے اور میرے ابا جان کی راز کی بات ہے, میں اس کو افشا نہیں کروں گی, میں اس کو ظاہر نہیں کروں گی. حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اندازہ تھا کہ کیا بات کہے ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کا انتقال کیا ہوا؟ پیارے نبی کے انتقال کے فوراً بعد ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا, اب بیٹی اب تو بتاؤ, پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے, اس مجلس میں پیارے نبی نے تمہارے کان میں کون سی بات کہی تھی جس سے تم پہلی مرتبہ رونے لگی, دوسری مرتبہ تم خوش ہو گئی؟ کہا اب بتا سکتی ہوں. پہلی مرتبہ جب میں روئی تھی اس وقت ابا جان نے مجھے قریب کیا تھا اور قریب کر کے کہا تھا کہ بیٹی اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, بیٹی اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, دنیا سے جانے والا ہوں, اس لیے میں رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں رونے لگی تو آپ نے ابا جان نے مجھے پھر قریب کیا اور آپ نے کہا کہ بیٹی رو مت, میرے جانے کے بعد میرے رشتہ داروں میں مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی تم ہوگی. تو میں ہنسنے لگی. اور آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف اور صرف 6 مہینے کے بعد پیارے نبی کی یہ بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی, جیسی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمائی تھی. حضرات یاد رکھیں, حدیث بہت زیادہ ہے, میں آپ کو حوالہ یہ پیش کر دوں کہ صحیح بخاری 4428 نمبر سے لے کر 4466 نمبر تک یہی سارا ہمارا مضمون ہے. انہی میں سے ہماری بات ہوگی, انہی سے گفتگو ہوگی. 4428 سے لے کر 4466 کے درمیان میں وہ ساری حدیثیں آئیں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے, حج سے فارغ ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے دے رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے. اپنے انتقال سے پہلے ایک بڑھیا آتی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے, میراث کا مسئلہ پوچھنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو آئندہ اگر میں نہ رہوں تو تم ابو بکر سے مسئلہ پوچھ لینا. یہ اشارے دے رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مسند احمد کی حدیث 22404 نمبر کی حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے تھے. اور باتوں بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہنے لگتے ہیں, عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری. آپ نے فرمایا کہ اے معاذ, ہو سکتا ہے آئندہ جب تم یمن سے روانہ ہو تو آئندہ میری ملاقات تم سے ہو نہ سکے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم جب مدینے میں آؤ تو میری قبر سے یا میری مسجد سے تمہیں گزرنا پڑے گا. اتنا تو کہنا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار اشارے دے رہے تھے. جب سے آپ حج سے فارغ ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ اشارے دے رہے تھے کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں.
اور حضرات سفر کی 29 تاریخ تھی، پیارے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کی تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس سے پہلے کا مہینہ صفر کا مہینہ ہے، صفر کی 29 تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے تدفین کے سلسلے میں بقیع قبرستان تشریف لے گئے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی تھی، آپ کے سر میں درد شروع ہوا، اتنا سر میں درد شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں جو پٹی باندھے ہوئے تھے وہ پٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے گرمی سے پوری طریقے سے گرم ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، اے اللہ کے نبی میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، میرے درد سر سے میں بہت کرا رہی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پیارے نبی فرماتے اے عائشہ تمہارے درد سر سے زیادہ، تمہارے درد سر کے مقابلے میں میرا درد سر زیادہ ہے۔ اور اسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمانے لگے، آپ سب کو معلوم ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر کے پیش کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچا لی تھی، آپ کی حفاظت کر لی تھی، لیکن بیماری کے ان ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سنو وہ گوشت کا اثر، وہ زہر کا اثر اب میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نیچرل موت نہیں بلکہ شہادت کی موت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر ہو رہا تھا یہ بیماری کے ان ایام میں جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ حضرات جب آپ بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری بڑھ گئی تو اس بیماری کے ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے بار بار پوچھنے لگے این انا غدن، این انا غدن، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ تمام ازواج مطہرات سمجھ گئی پیارے نبی کے مقصود کو، پیارے نبی کے مطلوب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھ گئی کہ آپ عائشہ کے باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیماری کی ایام ہم عائشہ کے حجرے میں گزارے۔ ساری ازواج مطہرات سمجھ گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بخوشی اجازت دی، اے اللہ کے نبی بیماری کے ایام آپ جہاں چاہے گزارے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا، ام المومنین کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام ام المومنین کے گھر میں گزاری۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکلیف کی ساعتوں میں، ان تکلیف کے گھڑیوں میں پڑھ کر کے رکیا کرتی تھی، دم کیا کرتی تھی۔ وہ جو کلمات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کرنے والی، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہی بیماری کے ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکیا کرتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی۔ اور حضرات بیماری کے باوجود، مرض کے باوجود، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سکت رہی، طاقت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے رہے، لوگوں کو امامت کراتے رہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو کہ وہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے۔ ام المومنین نے لاکھ چاہا کہ ابو بکر وہاں کھڑے نہ ہو جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے، وہاں پہ ابو بکر کھڑے نہ ہو۔ ام المومنین کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا ابو بکر رقیق القلب ہے، دل کے بڑے ہلکے ہیں، نرم مزاج ہے، جذبات میں آ جائیں گے، رونے لگیں گے، عمر رضی اللہ عنہ کو کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کی امامت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 4 دن 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھائی تھی۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چہار شنبہ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ آخری بدھ کا دن تھا جو آپ کی زندگی میں آنے والا، یہ آخری بدھ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ فرمانے لگے کہ میرے لیے 7 الگ الگ کنوؤں کا پانی لایا جائے، اسے 7 الگ الگ مشکیزوں میں بھرا جائے، اور ان 7 الگ الگ کنوؤں کے پانی سے، 7 الگ الگ مشکیزوں میں بھرے ہوئے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ امہات المومنین فرماتی ہے کہ 7 الگ الگ کنویں سے، مدینے کے الگ الگ کنویں سے پانی لایا گیا، 7 مشکیزوں میں بھرا گیا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا سا ٹب تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام بیویاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹب میں بیٹھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کے اندر کچھ پھرتی محسوس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے، مسجد کے اندر تشریف لائے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے بھی خطبہ دیا، ظہر کی نماز کے بعد بھی خطبہ دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تقریر تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری تقریر تھی، آپ کا آخری خطاب تھا کہ جو ظہر کی نماز کے بعد آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے جو صحابہ کو خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو دنیا میں رہ لو، یا میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں تمہاری منتظر ہے۔ دنیا میں رہنا چاہتے ہو دنیا میں رہو، یا آخرت میں آنا چاہتے ہو وہ نعمتیں تمہاری منتظر ہے، تم میرے پاس میں آ جاؤ۔ لیکن اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس نعمت کو چنا ہے، اللہ کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کو اس بندے نے چنا۔ اتنا تو کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں موجود تھے، زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ایک عام بات کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی ایک بندہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کو بعد میں پتہ چلا کہ ابو بکر تو پہلے سمجھ چکے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اختیار دیا ہے کہ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہے، یا میرے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کو لینے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی نعمت کو چنا، اللہ کے پاس کی نعمت کو چنا، اور کہا ہے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی فضیلت بھی بیان کی، ابو بکر کی فضیلت بیان کی، کہا ہے لوگو ان امن الناس علی من صحبتی و مالی ابا بکر، لوگو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مال کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ میں دنیا کے اندر سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا ہوں، لیکن سوائے ابو بکر کے احسان کا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کی عدالت میں دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان کو گنایا۔ آپ نے اسی خطبے میں فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا، لیکن میں نے اپنا دوست اللہ کو بنایا ہے، اسلامی بھائی چارہ ہی کافی ہے، آپ نے یہ کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بھی اشارہ کیا، اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو مسجد سے جتنے لوگوں کا دروازہ اٹیچ ہے، جتنے لوگوں کا دروازہ مسجد نبی سے کھلا ہوا ہے، جتنے لوگوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، سارے لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائے، سارے لوگوں کی کھڑکی بند کر دیے جائے، سوائے ابو بکر کے کھڑکی کے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ یہ اشارہ تھا ایک طرف، یہ اشارہ تھا ایک طرف کہ میرے جانے کے بعد میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا، میرے جانے کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ابو بکر خلیفہ بنے گا۔ اسی لیے پیارے نبی کا انتقال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے کہے کہ جو میرے دین کا امام ہے وہی میرے دنیا کا امام بنے گا، وہی دنیا کا خلیفہ بنے گا۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا یہ آخری خطبہ تھا۔ بدھ کے دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پہ تشریف نہیں لائے، جمعرات کا دن تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا گیا، غسل کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ محسوس کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے رینگتے ہوئے مسجد تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، پیارے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ابو بکر تم اپنی جگہ پہ رہو، تم ہی امام رہو گے۔ پیارے نبی آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نماز اس طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی، وہ نماز اس طریقے سے ادا ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ابو بکر کر رہے تھے، اور ابو بکر کی اقتداء سارے صحابہ کر رہے تھے۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی یہ آخری نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے۔ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز جو تھی، یہی آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد میں آ کر کے باقاعدہ آپ نے پڑھی تھی، جس میں سورہ مرسلات کی تلاوت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ان آخری ایام میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، دنیا سے جانے کا 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، ان بیماری کے اس ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری نصیحت کی، بہت ساری تعلیمات دی۔ ان میں سے ایک بڑی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دیا کہ اے لوگو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ موت کے وقت میں، آخری وقت میں، جب کہ خود آپ دفن ہونے والے ہیں، آپ کی قبر بننے والی ہے، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بیماری کے ایام میں راوی حدیث کہتے ہیں کہ بیماری کے ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہنا اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دینا تھا کہ قبر پرستی کے فتنے سے بچانا تھا، امت کو قبر پرستی کے فتنے سے بچانا تھا۔ دنیا سے جاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، اور آپ اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے، لوگوں مسجد کا رشتہ قبر سے مت جوڑنا، قبر کا رشتہ مسجد سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کا کتنا لحاظ رکھا۔ ہمارے ملک میں اور ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھو، جہاں مسجد ہے وہیں قبر ہے، جہاں قبر ہے وہیں مسجد ہے، جہاں مسجد ہے وہیں قبر ہے، جہاں قبر ہے وہیں مسجد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کی کتنی دھجیاں اڑا کر کے رکھی، اور انہی بیماری کے ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو ضائع مت ہونے دینا، نماز کو چھوڑنا مت۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیت تھی، لیکن اس امت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کا کتنا لحاظ رکھا، یہ ہم سب سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ان ایام میں معاشرے کے ان غریب لوگ، معاشرے کے ان غریب طبقہ جو کچلے ہوئے تھے، جن کو لوگ کچل دیا کرتے تھے، جن کو لوگ مسل دیا کرتے تھے، جن کو لوگ دبا دیا کرتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ یہ غلام اور لونڈی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس حقوق کو بھی یاد کیا اور کہا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے مزدوروں کا خیال رکھنا، جو تمہارے ماتحت میں کام کر رہے ہیں ان کا تم خیال رکھنا، ان پہ کبھی ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں یہ فرما رہے تھے۔ اور حضرات پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا، فجر کا وقت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی سکت نہ تھی، اتنی طاقت نہ تھی کہ کسی کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر عائشہ کا پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس منظر کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسکرانے کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی نماز کی حالتوں میں محسوس کر لیا۔ پیارے نبی کے اس دیکھنے کو پیارے نبی کے صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام رہتے ہوئے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسکراہٹ کو محسوس کر لیا۔ صحابہ کے لیے یہ لمحہ بڑی خوشی کا لمحہ تھا کہ پیارے نبی جب سے مرض الموت میں گئے تھے پہلی مرتبہ مسکرایا تھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اور یہ مسکراہٹ کس وجہ سے آئی تھی؟ جب آپ نے دیکھا کہ ساری امت نماز پڑھ رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نظر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو دیکھا نہیں، اور حضرات جیسے جیسے چاشت کا وقت آتا گیا، جیسے جیسے چاشت کا وقت آتا گیا، چاشت کا وقت قریب آتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اطمینانی بڑھتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اطمینانی کو دیکھتے ہوئے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی، کہنے لگی وا کرب ابا، وا کرب ابا، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والا نہیں ہے، یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس جملے میں لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم کہ آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی تکلیف آنے والا نہیں، زندگی کی ساری تکلیفوں کو سمیٹ دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ 6 سال کے تھے، آپ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، آپ 8 سال کے تھے، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس وقت مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ کو ضرورت تھی اولاد کی، آپ کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ان سب کا انتقال ہوا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، ساری تکلیفوں کو آپ نے سمیٹا اور کہا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والا نہیں، یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے۔ اور حضرات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جیسے جیسے چاشت کا وقت آتا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف محسوس کر رہے تھے تو تکلیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات میں تھے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے میں کسی کو سکرات کی حالت میں دیکھتی تھی تو میں اسے ناپسند کیا کرتی تھی، میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب میں نے پیارے نبی کی تکلیف کو دیکھی سکرات کے عالم میں تب سے میں کسی کے حق میں اس تکلیف کو ناپسند نہیں کرتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں میرے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن میرے حجرے میں داخل ہوتا ہے، مسواک لیے ہوئے داخل ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں میرے بھائی عبد الرحمن کے چہرے پہ جما دیتے ہیں، ان کے مسواک پر جماتے ہیں، میں سمجھ جاتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاہیے، پیارے نبی بول نہیں پاتے، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے نبی اپنے سر کے اشارے سے کہتے ہیں ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے وہ مسواک لیا اور میں نے اس مسواک کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پیارے نبی نے اتنے اچھے انداز میں آپ نے مسواک کیا جیسے زندگی میں جب آپ صحت و تندرستی کے عالم میں تھے ویسے مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات تھی، یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات تھی کہ زندگی کے آخری ایام میں، زندگی کے آخری دن میرا لعاب پیارے نبی کے لعاب سے مل گیا جب میں نے مسواک کو کچل کر کے نرم کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا۔ اس لیے
वफ़ात की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि अगर इस्तिताअत हो तो मिसवाक कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के पास जाना है, साफ़ सुथरा हो करके जाना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, बाजू बगल में पानी रखा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को पानी में रखे हुए थे और बार बार अपने हाथ से अपने चेहरे पे मले जा रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे ये जुमले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत की सख्ती होती है, मौत की शिद्दत होती है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप आसमान के जानिब नज़रें जमाए हुए हैं, आप आसमान की जानिब नज़रें जमाए हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे कोई अल्फाज जारी है। जब मैंने कान लगाया तो मैंने सुना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे, मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह मेरे अल्लाह मुझे उस बंदे के पास से पहुँचा दे, उस बंदे से हमें मिला दे जिन पर तूने इनाम किया है, वो शुहदा है, सालिहीन है, अम्बिया हैं, नेक लोग हैं, उनके पास में हमें मिला दे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बीमारी के अय्याम में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक मेरे गोद में था, चाश का वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाए हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी दुआ थी जो आपके ज़ुबान पर जारी थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। जिस रसूल को अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए, वो रसूल अपने लिए दुआ कर रहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह तू मुझे अपने पास में बुला ले। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि अल्लाह के नबी का जो हाथ ऊपर बुलंद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उंगली ऊपर उठाए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली धीरे धीरे नीचे आ गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुख हो गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर क्या मिली कि सारी दुनिया हमारी नज़रों में तारीक हो गई, अंधेरा हो गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे, जिन दिनों प्यारे नबी की आमद मदीने में हुई थी, उस दिन मदीने की सारी गलियां चमक उठी थी, मदीने की सारी गलियां रोशन हो गई थी। लेकिन जिस दिन प्यारे नबी की वफ़ात की खबर इन मदीने वालों ने सुना, मदीने की सारी गलियां ये अंधेरा हो गया, मदीने की सारी गलियां तारीक हो गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट कर चाहते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने कितनी जानें कुर्बान किए, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन बेसाख्ता पड़ जाते हैं, उनकी दिल की कैफियत बदल जाती है। प्यारे नबी मौजूद थे, उनकी दिल की कैफियत कुछ और थी, प्यारे नबी का इंतकाल किया हुआ, सहाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सहाबा जज्बात में आ गए थे। खुद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जज्बात में आ गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जज्बात में आ गए जब मदीने के गलियों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर फैल गई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार उठाई और तलवार उठाकर मदीने के गलियों में घूमने लगे। अगर कोई ये कहे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं उसकी गर्दन को उसके सर से, उसके जिस्म से जुदा कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु समझाते हैं, हज़रत सहाबा कहते हैं देखो हकीकी बात है, लेकिन उमर के सामने किसकी आवाज़ उठे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, हुज्रे आयशा में दाखिल होते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर के पेशानी को बूसा लेते हैं, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार रोने लगते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फिर अपने अंदर हौसला रखते हैं। उम्मत बिखर चुकी थी, मस्जिद में सहाबा के गुट लगे हुए थे, चंद सहाबा इधर परेशान, चंद सहाबा इधर परेशान, मदीने के सारे सहाबा प्यारे नबी के इस मस्जिद में है, सहाबा को हौसला देने वाला कोई नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास खड़े होते हैं और वो जामे खुतबा इरशाद फरमाते जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है।
اور خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ حمد و ثنا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ کی شہادت ہو جائے، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور اس وقت جامع خطبہ میں یہ بھی کہا تھا کہ فمن کان منکم یعبد محمد فمن کان یعبد منکم محمد فإن محمدا قد مات۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جو لوگ محمد کی عبادت کرتا تھا، جو لوگ محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ کان کھول کر کے سن لے کہ فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فمن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اس خطبے کا مطلب کیا تھا؟ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا، امت کو بتایا، اس خطبے کا مطلب یہ تھا۔ سچ ہے کہ پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن دین ختم نہیں ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا ہے، عبادتیں ختم نہیں ہوئی، یہ سب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اے لوگوں اللہ کی عبادت سے پیچھے مت ہٹ جانا۔ رسول دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی دنیا سے رسول جا چکے ہیں، انہوں نے سورہ آل عمران کے 144 نمبر کی آیت تلاوت کی اور امت کو یہ پیغام دیا۔ 1450 سال پہلے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مدینے کی گلیوں میں سناٹا تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مدینہ کے گلیوں میں سناٹا تھا۔ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ پیارے نبی کی وفات کی خبر کیا ملی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اور آپ دیکھو آج 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایسی ایسی خوشیاں مناتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے کے سامنے ناچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نام دیتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بے چینی کی کیفیت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، کہے جبریل امین میں تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میرے ابا انتقال کر چکے ہیں، اب اس روح زمین پر وہی لے کر کے مت آنا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جملہ تھا۔ اور اسی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ان نادانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نام دے کر کے پوری امت کو پریشان کر رکھا ہے، لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، سڑکیں جام کر رکھی ہے اور لاکھوں لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جس نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اس نبی کا نام لے کر کے کچھ لوگ جا کر کے سڑکوں کو جام کر کے اور کتنے لوگوں کے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ حضرات ہم غلطی کرتے ہیں، پچھلے جمعہ میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی، ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی ہماری ہے اور ہماری غلطی کی وجہ سے لوگ ہمارے نبی کو غلط سمجھتے ہیں۔ غلطی ہماری، ہم غلطی کرتے ہیں، ہماری غلطی کی وجہ سے لوگ ہمارے نبی کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ ایسی غلطی مت کرو کہ لوگ اسلام پہ آنکھ اٹھائے، اسلام پہ ہاتھ اٹھائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ویسے کلمات کے۔ غلطی ہماری ہے، یاد رکھو یہ اللہ کے نبی کے شان میں بہت بڑی گستاخی ہوگی اگر ہماری وجہ سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہے گا۔ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی قرض دار ہیں پروردگارہ اسے قرض کی غیبی طور پر مدد فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔